یہاں خصوصی حقیقت کو پیش نظر رکھو کہ ہندوستان کی ہندو میتھالوجی میں زیادہ تر چند ایسے واقعات ہیں کہ جن کو رانگ انٹرپریٹیشن کے ذریعے سے، غلط طریقے تبلیغ کے ذریعے سے، غلط انداز میں دنیا میں مشہور کر دیا گیا۔ آج بھی بہت سے مسلمان عالم اس بات کو ماننے تیار نہیں ہے کہ شری رام چندر جی یا کرشن جی یا مہاتما گوتم بدھ خدا کے نبی ہیں، اپنی اقوام کے نبی ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا؟ ان کا استدلال ہے کہ قرآن کریم میں ان کے نام نہیں ہے۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کوئی مردم شماری کا دفتر تو ہے نہیں، اس میں سارے انبیاء کے نام تو آئے نہیں۔ ورسولاً قد قصصناہم علیک ومن لم نقصصہم علیک من قبل، رسول ہم نے بھیجے ہیں جن میں سے بہت سو کے قصے ہم نے تم پر بیان کر دیے، بہت سے وہ ہیں جن کے قصے بیان نہیں کیے۔ کوئی ضرورت نہیں کہ ان کی تفصیلی قصے بیان کیے جائیں، مگر مجموعی طور پر یہ فرمایا کہ وہ ان من امت الا خلا فیہا نذیر، کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں ہماری طرف سے ڈرانے والا کوئی رسول و نبی نہ آیا ہو۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہادی آ چکے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت کے لیے رسول مبعوث ہو چکے ہیں۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ، و پھر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَنَّ لَهُمْ، نہیں بھیجا ہم نے کسی رسول کو مگر اس قوم کی زبان میں، تاکہ وہ ان کو کھول کر حقائق بیان کرے۔ تو اس اعتبار سے آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اسلام سے پہلے، خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں جتنی اقوام ہیں، جتنی زبانیں ہیں، ان سب میں اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر یقیناً اللہ کے رسول اور نبی آ چکے ہیں۔ اب رہا ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو ان کی تعلیمات کا مطالعہ کرنا ہوگا، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا، چونکہ قرآن کریم کی روشنی میں ہمارے پاس معیار اور کسوٹی قرآن ہے۔ قرآن کریم نے صاف یہ فرمایا کہ خدا کی طرف سے آنے والے جتنے فرشتہ، جتنے رسول اور نبی تھے، سب نے ایک بات بنیادی طور پر قدر مشترک کے طور پر ہے، وہ کیا ہے کہ ہر ایک نے یہ کہا کہ سوا اللہ کے کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اللہ ایک اور یکتا و بے ولا شریک ہے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، آؤ اس ایک کلمے کی طرف جس پر ہم اور تم دونوں برابر ہیں، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ تو ہر نبی نے، ہر رسول نے، چاہے وہ اوتار ہو کہ رشی ہو کہ منی ہو، کہ وہ میسنجر آف پیس ہو کہ پرافٹ ہو، وہ رسول ہو کہ نبی ہو، ہر ایک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آ کر ایک خدا وحدہ لا شریک، توحید باری تعالیٰ، ایک ہی ایشوری وعدہ، ایک و جگدیشور کی دعوت دی اور اس کی طرف بلایا۔ اور دوسری بات، دوسرا معیار یہ، چونکہ قرآن کریم نے روز ازل ہی میثاق لے لیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ میں جو تم کو نبوت اور ہدایت دے کر بھیج رہا ہوں، اس کے بعد تمہارے پاس ایک رسول آئے گا جو تمہاری تصدیق کرے گا، تو تم کو اس پر ضرور بضرور ایمان لانا ہوگا اور تم کو اس کی مدد بھی کرنی ہوگی۔ اس اعتبار سے ہر رسول اور نبی پر یہ ذمہ داری عائد کر دی اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد اور میثاق لے کر روز ازل میں، کہ وہ اس خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سارے انبیاء کی تصدیق کرنے والے ہیں، ایمان بھی لائیں اور پھر ان کی مدد بھی کریں۔ آپ انبیاء کی تاریخ کا اور ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو ایک نبی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو تمام انبیاء کی بالاجماع سب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہو، یا سب کو اپنی امت کو جو ان کو قبول کرنے کی طرف بلا رہا ہو، سوائے اسلام کے، سوائے قرآن کریم کے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ ہم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک گزرے ہوئے ان سارے انبیاء پر ایمان نہ لائیں۔ تعجب کی بات ہے کہ مسلمان احادیث کی گنتی کے اعتبار سے 1,44,000 یا 1,84,000 انبیاء کو گنتے ہیں، اور بحیثیت مجموعی ان سب پر ضرور سلام بھیج دیتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں اگر ہم گنتے ہیں تو 27 سے زیادہ انبیاء کے نام نہیں ملتے، اور ان 27 میں بھی زیادہ تعداد بنی اسرائیل کے انبیاء کی ملتی ہے۔ تو بھلا پھر دوسری قومیں محروم نہیں اللہ کی رحمت سے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا، مگر یہ تنگ نظری ہے، ایک قسم کی عصبیت ہے کہ ہم ان حقیقتوں کو بھولتے چلے گئے۔ تو لہذا آج دیندار انجمن وہ واحد ادارہ ہے کہ جو غیر مسلموں کو ان کی اپنی کتابوں سے اس بات کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ دیکھو جس توحید باریہ تعالیٰ کی طرف قرآن بلا رہا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اسی کی طرف دعوت تمہاری کتابوں نے بھی دی ہے۔ یہ کہ یہ وہ نہ دتیے یتستے نہ برہما نہ وشنو نہ سوریو اگنی چندر تارا کہا، وہ یہ کوئی یکتا بے بولا شریک ہے،
وہ اس وقت سے جب کہ زمین و آسمان کوئی شے کا عالم وجود میں نہیں تھی، نہ برہم تھا، نہ وشنو تھا، نہ رودر تھا، نہ مہیش تھا، چنانچہ وہ ایکتا ہے، بے عیب لا شریک ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ کیسا ہے کہ لا يتعقل ولا يتصور، اسلام کا تصور یہ ہے کہ خدا نہ عقل میں آتا، نہ تصور میں آ سکتا، نہ ہماری آنکھیں اسے دیکھ سکتی، لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار واللطیف الخبیر، کوئی نظر اسے نہیں دیکھتی، وہ سب کی نظروں کو دیکھتا ہے کیونکہ لطیف پاک ہے۔ ظاہر ہے کہ جو چیز جتنی پاک ہوتی ہے اتنی نظروں سے اوجھل ہوتی ہے۔ ہوا پاک ہے بنسبت مٹی اور پانی کے، وہ آپ کو نظر نہیں آتی۔ ہوا سے خلا پاک ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آتا۔ خلا سے اللہ پاک ہے، الطف اللطائف، ظاہر ہے کہ وہ تمہاری نظر میں نہیں آئے گا، ظاہری نگاہیں نہیں دیکھ سکتی۔ یہی بات ہندو دھرم شاستر میں کہی گئی کہ واچاتیتم منوتیتم بھاواتیتم اگوچرم نشبدم نسونیم نرالم بمبرم مچتے، کہ ہماری زبان اس کی تعریف کرنے سے قاصر ہے، ہماری آنکھیں اس کے نور کو جلوے کو دیکھ نہیں سکتی، ہمارے کان اس کی کلام کو سن نہیں سکتے، ہمارے ہاتھ اس کی لمبائی چوڑائی کو ناپ نہیں سکتے، ہمارا قلب اس کی حقیقت کو پا نہیں سکتا، کیونکہ وہ عقل سے تصور سے بلند اور برتر ہے۔ اس اعتبار سے جہاں توحید باری تعالیٰ کی تعلیم ہے، وہی خاتم النبیین حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں مختلف زبانوں میں مختلف انداز میں کی گئی۔ تورات میں آپ پڑھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت آپ کو ملے گی۔ واضح انداز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ وہ آنے والے میرے بعد آنے والے انبیاء میں سے ایک تو ایلیا ہوگا جو آسمان سے آئے گا، اور دوسرے مسیح ہوگا، اور تیسرے وہ نبی ہوگا، دیٹ پروفٹ۔ تو ایلیا حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ نبی دیٹ پروفٹ، ان نبی کون ہے؟ وہ آقا نامدار خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں واضح طور پر اس آنے والے نبی خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں متعدد جگہ موجود ہیں، جن میں ایک جگہ تو صاف فرماتے ہیں کہ میں جمالی مسیح ہوں، میں پانی سے بپتسمہ دے رہا ہوں، آنے والا جلالی مسیح ہوگا، وہ آگ سے بپتسمہ دے گا، اس کے دہنے ہاتھ آتشین شریعت کے مالک ہیں، میں اس کی جوتیوں کا تسمہ باندھنے کے قابل نہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی واضح بشارت جو تورات میں موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خداوند خدا سینا پر چمکا، سوئر کی چوٹیوں پر طلوع ہوا، فاران کی چوٹیوں سے 10,000 قدوسوں کے ساتھ جلوہ گر ہوگا، اس کے دائنے ہاتھ آتشین شریعت کے مالک ہوں گے، اور یہ فاران کی چوٹیوں سے نمودار ہونے والے آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فاران کی چوٹیاں وہ ہیں جو مکہ معظمہ میں مدینہ منورہ کی طرف سے داخلے کے راستے پر ہیں۔ اسی طرح ہندوستان کی کتابوں میں، ویدوں میں، پرانوں میں، شاستروں میں واضح طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات موجود ہیں۔ چنانچہ وشنو ایسا ستم دیوم دشٹ دراچار مردنم سومتی پرمانندم کل کیا وندے جگت گرو، کہ وہ جو وشنو ایسس، یعنی وشنو اللہ کہتے ہیں، ایسس اس کا بندہ عبداللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا بندہ یعنی عبداللہ کا بیٹا ہے، سومتی پرمانندم، سومتی امن کا قلعہ، آمینہ کے دل کا چین اور سکون ہے، کل کیا وندے جگت گرو، وہی کل کی اوتار ہے اور وہی جگت گرو ہے۔ کل کے پران میں، بھوشیہ پران میں صاف طور پر آیا، برہم کرتا شیو سہاسر ناما سو مرتنجیا سوکشمتم جگت ویاپی جگت گرو، وہ جو مظہر رحمان ہے، رحیمی صفتوں کا حامل ہے، خدا کے 1000 ناموں سے وہ متصف ہے، اور وہ جو کل کی اوتار ہے، جگت کا گرو ہے، اپنے روحانی جسم لطیف سے تمام عالم میں بھرا ہوا حیات النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اور اس قسم کی متعدد بشارتیں جن کی تفصیلات میں اس وقت نہیں جاؤں گا، یہ حقیقت کی مظہر ہے کہ حضور اکرم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات کھلم کھلا ان کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ بلکہ میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت قبلہ عالم قصر العزیز نے اپنی کتاب تریاق سم عاریہ میں یہ لکھا کہ حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارتیں تورات میں، انجیل میں، زبور میں، زند میں، پاجن میں اور کتابوں میں ملتی ہیں، لیکن جس وضاحت کے ساتھ ہندوستان کی کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں